خداوند جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہے اس کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام میں لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو خوشخبری کی خبر لاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایونجلسٹ جمیل سہیل یہاں پر موجود ہیں اور ہم انہیں اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا نام جمیل سہیل ہے اور میں نے 1990 میں مسیح کو قبول کیا اور اس کے بعد سے یسوع مسیح میرے ساتھ اور میرا وفادار رہا اور میں اس کے ساتھ وفادار رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یونٹ میں گلبرو کے نام سے چلاتا ہوں، اور یہ خداوند ہی کا فضل ہے کہ وہ ہمیں اچھی اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ ہم اسی کے وسیلہ سے اس کے ساتھ کام کر سکیں۔ بے شک، کیونکہ ہمارا خدا ایسا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو جو اس کے ساتھ راستے کے ساتھ چلتے ہیں ان کو برکت دیتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا نے آپ کی زندگی میں یقیناً آپ خدا کے خادم میں آپ خدمت کرتے ہیں اور بہت سارے کام جو ہے خدا نے آپ کی زندگی میں کیے ہوں گے، ان میں سے آپ کچھ ایسا ہمیں بتائیں جو خاص خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہو۔ میں نے جب مسیح کو قبول کیا، اس قبول کرنے سے پہلے میری زندگی میں جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ مجھے پیپٹک السر تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی، اور ایک دن جب میں بہت تکلیف میں تھا کہ ایک خادم ہمارے گھر میں آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے لیے خود دعا کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ جتنا مسیح میرا ہے اتنا آپ کا بھی ہے۔ تو جب میں نے اس ایمان کے ساتھ دعا کی تو میرے معدے میں جو تھے وہ سوراخ تھے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اس کے لیے ڈاکٹرز نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کا آپریشن کروائیں، لیکن یسوع مسیح چونکہ ہمارا شافی ہے، جب میں نے پورے ایمان سے اس کے آگے دعا کی تو وہ میری ساری بیماریوں کو اس نے دھو ڈالا اور اپنے خون سے بالکل صاف کر دیا، اور میرا معدہ بالکل تندرست ہو گیا، اور مجھے پھر کسی بھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہی، اور اسی سے پھر میں نے اپنی زندگی کو مسیح کو دے دیا کہ اب یہ جو زندگی ہے یہ میں اب مسیح کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ آمین۔ بے شک جو ہمارا خدا ہے وہ معجزات کا خدا ہے، اور جب ہم اس کے لہو کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو وہ ہماری سوچوں سے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی جو خدمت ہے وہ غیر قوموں میں ہے، تو آپ نے کیسے خدمت کو شروع کیا؟ میں نے یہ محسوس کیا جس طرح سے میں کلام کو سیکھتا اور پاکستان کے بڑے اساتذہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور کچھ غیر ملکی اساتذہ سے بھی، آج کل تو انٹرنیٹ کا بڑا دور ہے تو وہاں سے میں سیکھتا رہا، اور سب سے بڑا استاد ہمارا پاک روح ہے جو ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ تو یہ پاک روح کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہاں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو میرا چونکہ بہت زیادہ اس بزنس کی وجہ سے غیر قوموں کے ساتھ زیادہ تعلقات تھا، تو اسی دوران جب مجھے محسوس ہوا کہ جب بھی میں کسی غیر مسیحی سے ملتا تو وہ مجھ سے تابڑ توڑ جو ہے سوالات کرتے تھے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا مسیح کے بارے میں تو میں مسیح کو ہی پیش کرتا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے تو ہم نے کبھی یہ تعلیم نہیں سنی۔ تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ خدا کا روح ہے جو آپ کو یہ بتاتا اور سمجھاتا ہے، اور پھر میں ان کو یہ ڈراتا تھا کہ اب میرا مسیح کا کلام تم تک پہنچ چکا ہے، اب آخری دن میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے مسیح کے بارے میں تو وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ تو سانو ڈرا رہے ہیں یا دس رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ خدمت کرتے ہوئے؟ کب سے آپ نے اس خدمت کو شروع کیا؟ مجھے کوئی 20 سال ہو گئے اس خدمت کو کرتے ہوئے، اور خداوند کا میں شکر کرتا ہوں کہ خدا کا پاک روح مجھے ہر لمحہ میری تربیت کرتا ہے، اور یہ خدمت پاک روح کی ہے، اور پاک روح ہی جو ہے وہ ایسا کلام دیتا ہے کہ جو
لوگوں کو ان کے دلوں کے چوٹ لگتی ہے، اور وہ مسیح کو سمجھنے کے لیے کچھ تو ایسے اشخاص تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ اب ہم مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، ہمیں خدا کا کلام بائبل مقدس دی جائے تاکہ ہم اس میں سے سیکھ سکیں۔ اور جب آپ نے خدمت کا آغاز کیا تو یقیناً رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی یا نہیں آئی؟ نہیں، رکاوٹیں تو خیر آپ یسوع مسیح کی وہ بات ہے کہ جب تک میرے نام سے تم لعن طعن نہ کیے جاؤ، بہت سی مصیبتیں اور بہت سی رکاوٹیں آئی، لیکن میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے تھامے رکھا، اور خدا اس کے پاک روح نے مجھے ہمیشہ میری تربیت کرتا رہا اور میرے رہنما رہا وہ۔ یقیناً آپ خدا کے خادم ہیں اور خدا آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے جو ہم سب کی ضرورت ہے، ناظرین کی ضرورت ہے، تو آپ اسے شیئر کریں۔ میں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس 20 سالوں میں نے صرف ایک بات سیکھی ہے، اور وہی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ یسوع مسیح کی دعا جو یوحنا 17 باب میں یسوع مسیح نے کی ہے کہ اے باپ، جس طرح میں اور آپ ایک ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ تو میں یہ میرے دل میں یہ ہمیشہ سے یہ خیال آتا رہتا، اور یہ درد ہے کہ جتنے ایماندار ہیں یا جتنے مسیحی ہیں یا جتنے دنیا کے جتنے بھی مسیحی یا غیر مسیحی، وہ سب کس کو جانیں؟ یسوع مسیح کو جانیں، کیونکہ دروازہ ایک ہے، اور یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو میرا یہی پیغام ہے، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے، اور کسی کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا سب سے ضروری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ وقت گزارو گے تو تب آپ اس کو جان سکو گے۔ بہت اچھا آپ نے یعنی ہمیں یہ چھوٹا سا مختصر سا پیغام دیا کہ آج کے دور میں یسوع کو جاننا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم یسوع کو نہیں جان سکتے ہم اس کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، تب تک ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں نہیں بن سکتے، اور جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں پھر ہی ہمارے جو نام ہیں وہ کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں۔ اس پیغام کی روشنی میں آپ ناظرین کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو میرے دل کی بھی ایک آرزو ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی بھی یہی آرزو تھی کہ ہمیں روح کے تابع رہ کر زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں، اور دوسرا مددگار اسی لیے آیا تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں اور ابلیس کو مات دے سکے۔ گو کہ یسوع مسیح نے صلیب پر ابلیس کو شکست دے دی ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری ناراستی پر غالب آؤ۔ یہ غالب ہم اسی وقت آ سکتے ہیں جب ہم روح کے تابع رہ کر روح کی مرضی کو اپنی زندگی میں وہ کامل کریں۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور اپنی زندگی کے بارے آپ نے بہت کچھ ہمیں بتایا، اور کلام کی جو حقیقت تھی جو کہ گہرے سمندر کی طرح ہے، ان میں سے بیش قیمت جو موتی تھے وہ آپ نے ہم تک پہنچائے۔ آئے ہم سب اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور ایونجلسٹ جمیل سہیل کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے، وہ ہماری قوم کے لیے اور ساری وبا کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو مسیح کی نجات سے دور ہیں، وہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے ہیں کہ تو نے اپنے آسمان کو کھول کر اے خدا ہمیں برکت دی، اور نجات کی بڑی برکت سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ خدا تو نے اپنا فضل دیا تاکہ ہم تجھ میں بڑھ سکیں۔ اے خدا میں دعا کرتا ہوں تمام قوموں کے لیے کہ وہ سب تجھے جانیں، کیونکہ نجات صرف تو ہی ہے اور راستہ صرف تو ہی ہے، تیرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ساری وبا سے بچائے رکھا ہے۔ اے خداوند، دعا کرتے ہیں ساری وبا کو اے خداوند خدا تیرے یسوع نام سے اس پوری دنیا سے خدا دور کرتے ہیں۔ پس اے خداوند خدا جو تجھ میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ پس میری دعا ہے کہ ہم سب یسوع مسیح کو جانیں اور اس کے موافق اپنی زندگی کو گزاریں،
اور جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکم پر عمل کرے گا، اور اسی سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور اسی کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کے قد کے اندازہ تک پہنچے ہیں اور پہنچتے ہیں۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم سبوں کو اپنے فضل میں چھپائے رکھ، یسوع کے نام میں آمین۔ اب خدا یسوع مسیح کا فضل اور اس کی محبت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ آمین۔